بھینس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بھینس اگر بہیمۃ الانعام میں سے ہے تو قربانی درست ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو قرآن میں بہیمۃ الانعام کی جو تفسیر اللہ نے کی ہے، کسی انسان نے، کسی عالم نے، کسی مفسر نے نہیں، مفسر اور عالم کا مسئلہ بعد میں آئے، اللہ نے کیا کیا؟ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے، 8 قسم، اور اللہ نے قربانی کا جہاں ذکر کیا اس میں کیا کہا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان پر نام لینا اللہ کا قربانی کرنے کے بعد بہیمۃ الانعام، یہاں بھی انعام وہاں بھی بہیمۃ الانعام، ایک اور جگہ بہیمۃ الانعام ہے، بقر ہے، ابل ہے، وان ہے، معز ہے، اس کا مذکر مؤنث کتنے ہو گئے؟ 8۔ ان 8 میں بھینس ہے نہیں۔ کسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی، حالانکہ اس وقت موجود تھی۔ کسی حدیث سے ذکر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی، نہیں ملتا۔ کسی صحابی نے بھینس کی قربانی کی، ملتا ہے سلف نے کی، نہیں کی۔ ہدیہ کے جو جانور لے جاتے ہیں کہ کوئی بھینس لے کر گیا، کوئی بھینس لے کر گیا، کبھی سنے ہیں؟ یہ جو قائل ہیں وہ بھی نہیں لے کے جاتے، جو قائل ہیں بھینس کی قربانی کے وہ بھی شاید حج کے موقع پر جو حج کا جانور لے کے جاتے ہیں وہ لے جا رہے ہیں کوئی بھینس، کبھی سننے میں بھی آیا ہے پہلی بار کہ حدیثوں میں اس کا وارد۔ البتہ ایک حدیث آتی ہے الجاموس کے تعلق سے کہ جاموس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حدیث سب ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سب ضعیف، اس کی کوئی صحیح سند نہیں۔ دوسری بات، ہم نے ابھی کہا قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادات کے متعلق یہ متفقہ قاعدہ ہے، پوری امت اس پر متفق ہے، 4 مذاہب اربعہ بھی متفق ہیں اس پر۔ العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، عبادات کس پر مبنی ہے؟ توقیف اور اتباع پر۔ عبادت کی انجام دینے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ آ جائے تب تک اس پر توقف کرنا، خاموش رہنا، باز رہنا۔ تو جاموس کے تعلق سے کوئی حدیث ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ جب تک دلیل نہیں آئے گی تب تک ہم توقف اختیار کریں گے، نہیں کریں گے۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ اتباع۔ کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کس کی کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا۔ نبی نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔